اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا غور کیجیے، اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، اگر آج کی رات کے بعد آپ کا نام زندہ لوگوں کی فہرست سے خاموشی کے ساتھ کاٹ دیا جائے، اگر آج ہی یہ فیصلہ ہو جائے کہ اگلے سال آپ زندہ ہوں گے یا نہیں، رزق ملے گا یا نہیں، صحت ہوگی یا بیماری، عزت ہوگی یا رسوائی، تو بتائیے کیا ہم آج رات سوتے رہیں گے یا موبائل میں لگے رہیں گے یا پھر اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر جائیں گے؟ محترم سامعین، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، یہ ہے 15 شعبان کی وہ رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل ابھی ذرا سا بھی ہل گیا ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجیے، کیونکہ لائک کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ دل نے بات کو محسوس کیا۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی شب برات کی اصل حقیقت، اس رات اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے، کون لوگ اس عظیم رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، اس رات کی سب سے طاقتور عبادت کون سی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسی دعا جو پتھر دل کو بھی رلا دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام صرف آپ تک محدود نہ رہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی گنہگار کی توبہ بن جائے۔ کمنٹ میں ابھی یا اللہ رحم فرما لکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اس رات کو دل سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دل ہلا دینے والے بیانات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم بات نہیں دلوں کو جگانے آئے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یہ بیان آپ کی زندگی کی سمت ہی بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شب برات کی حقیقت۔ شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات، بخشش کی رات۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر ہر کوئی نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عظیم رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ آؤ۔ کون لوگ محروم رہتے ہیں؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ لوگ اس رات بھی معافی سے محروم رہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، جس کے دل میں کینہ، بغض اور دشمنی ہو، جو نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کرے، جو رشتے توڑ چکا ہو، جو تکبر میں مبتلا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ فلاں گناہ گار ہے، سوال یہ ہے کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں؟ شب برات میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ قرآن کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ حکمت والی راتوں میں فیصلے نافذ فرماتے ہیں۔ اس رات زندگی اور موت کے فیصلے، رزق میں تنگی یا کشادگی، بیماری یا صحت، عزت یا آزمائش، سب کچھ اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ رات مانگنے کی رات ہے، رو کر گڑ گڑانے کی رات ہے۔ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ شب برات کی سب سے بڑی عبادت ہے سچی توبہ، دل سے مان لینا، یا اللہ میں غلط تھا، معافی مانگنا،
اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا، دل صاف کرنا، آج کی رات فیصلہ کر لیں میں کسی سے نفرت نہیں رکھوں گا، یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ شب برات کے اعمال: نفل نماز 2 رکعت کر کے جتنی توفیق ہو پڑھیں، نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ صلاۃ تسبیح: اگر وقت ملے تو 1 صلاۃ تسبیح، نہ ہو سکے تو کم از کم 100 مرتبہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، مگر سمجھ کر، دل لگا کر۔ رحمت والی آیات پر دعا، عذاب والی آیات پر پناہ مانگیں۔ اذکار خاموشی سے، تنہائی میں، دل کی گہرائی سے کم از کم یہ اذکار ضرور کریں۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ توبہ استغفار: اپنے گناہوں کو یاد کر کے دل سے شرمندگی اور پکی نیت کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ والدین کے لیے دعا: اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے صحت، لمبی عمر، ہدایت، اگر وفات پا چکے ہوں تو ان کی مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا۔ امت مسلمہ کے لیے دعا، خاص طور پر مظلوم مسلمان، بیمار، مقروض، پریشان لوگ، بے اولاد، بے روزگار۔ نوجوان نسل کی اصلاح: اپنے لیے دعا، کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے۔ رزق، صحت، اولاد، ایمان اور حسن خاتمہ مانگنا نہ بھولیں۔ خاص بات: زیادہ عمل شرط نہیں، اخلاص شرط ہے۔ تھوڑی عبادت مگر دل سے۔ غلط رسمیں: شب برات کو آتش بازی کی رات نہ بنائیں، قبرستان میں میلے نہ لگائیں، مخصوص حلوے کو فرض نہ سمجھیں۔ پوری رات جاگنا فرض نہیں، اصل مقصد دل کا بدلنا۔ دل ہلا دینے والی نصیحت: میرے محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ موت سچی ہے مگر مانتے نہیں۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اے انسان اب بھی لوٹ آ، کیا پتہ اگلی شب برات ہم زندہ ہوں یا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم نے بہت خطائیں کی، مگر تیرے در کے سوا کہیں اور جانے کی جگہ نہیں۔ یا رحمان، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہماری اولاد کو ہدایت دے، ہماری مشکلات آسان فرما۔ یا رب العزت، جن کے رزق تنگ ہیں کشادگی عطا فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں سکون دے، جن کے دل ٹوٹے ہیں جوڑ دے۔ یا رب الکریم، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہمیں نجات یافتہ لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں آمین لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔